آنا پڑا تو وہی جو میں نے پہلے بار بار کہتا آ رہا ہوں کہ اپنی شناخت ہم کھو دیں گے. تو اس سے پہلے کہ آگے سلسلہ بڑھا جائے اور آرکیٹیکچر کے حوالے سے ہی ایک مسلم ایرا کے آرکیٹیکچر کے حوالے سے ہم آپ کو کچھ مناظر جو ہیں دکھانے جا رہے ہیں, اور مشتاق صاحب اس فلم کے خالق جو ہیں ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں. Signs of decline in the 9th century of the Christian era, when the mighty king of Kashmir, Avantivarman, showed respect to great Sanskrit scholars and creative writers and gave them high status in his court. The king was influenced by Shaivism and built many temples throughout the territory under his rule. He built a great center of Shaivist philosophy at Ishbar on the foothill of the Zabarwan, on the eastern shore of the Dal Lake. The spring at Ishbar is called Gupt Ganga, which is considered as a place of pilgrimage for the Hindus. King Avantivarman ruled the kingdom of Kashmir from 855 to 883 of the Christian era. The 32 years of his rule are remembered as a period of stability, peace, prosperity, and advancement of learning. The great monuments at Avantipur are reminiscent of this period of glory. It was in this period that the learned Brahmins migrated from India. استقبال پروگرام گڈ مارننگ JNK میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی تک ہمارے پروگرام کو جو ہے اسپانسر کر رہے تھے ٹیلی ویژن نیوز فیچرز نیو دہلی. ناظرین, ہمارے پروگرام کی یہ روایت ہے کہ ہم جو ہے نہ آپ تک اخبارات کی سرخیاں بھی پہنچاتے ہیں. ابھی وقت ہوا چاہتا ہے اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچانے کا. میرے پاس ایک اخبار جو ہے اس وقت اس کی سرخی میں آپ تک پہنچاتا چلوں ناظرین, وہ ہے کہ سری نگر ادر ٹاؤنز ریٹرن ٹو نارملسی آفٹر 4 days آف شٹ ڈاؤن, کرفیو لفٹڈ فرام سری نگر پارکس. جی, میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ اور اس سے ایک شہ سرخی میں لینا چاہوں گا. لائف ان ویلی لمپنگ ٹو نارملسی آفٹر 5 day لاک ڈاؤن. ایک اور سرخی جو ہم آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں وہ رہے گورنر ریویوز ارینجمنٹس پرائم منسٹر ٹو انوگریٹ سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل, ایڈریس 5th شری ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی کانوکیشن اور اپریل 19. جی, میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ اور اس میں خبر شائع ہوئی ہے بھونچال کے حوالے سے, ارتھ کویک کے حوالے سے, کیونکہ ہم ارتھ کویک پرون زون میں آتے ہیں. تو خبر یہ ہے کہ ایکسپرٹس واچ کلوزلی اف ارتھ از آن کویک موڈ اگین. ایکسپرٹس فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو ڈرا اے کوئک کنکلوژن ایز predicting the quakes more accurately in time and space still remains a task for the future. ایک اردو روزنامے کی سرخی آپ تک پہنچاتے چلیں. آئین مسلمانوں کو مذہبی آزادی کی ضمانت دیتا ہے, شاہی امام مسلم پرسنل لا میں عدالتوں کی مداخلت کی کوششوں پر اظہار ناراضگی. جی, میرے پاس ایک اردو روزنامہ, اس سے ایک سرخی موسلا دھار بارشیں اور برف باری, روزمرہ کی زندگی متاثر, سڑکیں زیر آب. اور ایک انگریزی روزنامہ ہے, اس سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ خبر میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا. یوز آف اسٹیرائڈس فار مسل گروتھ کازنگ جوائنٹ پرابلمز ان یوتھ. شبیر صاحب, یہ ایک عام چلن ہے کہ یہاں پہ باڈی بلڈنگ کے لیے ہم نوجوان ہمارے جو ہیں وہ اسٹیرائڈس یوز کرتے ہیں. بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن کی طرف توجہ نہیں. تو ایک کمرشل بریک کا وقت ہو رہا ہے, کمرشل بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات کریں. JNK میں آج کے اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں ثقافت کے عالمی دن کے حوالے سے, اور آج 2 معزز مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں. مشتاق بالا صاحب فلم میکر, اور غلام نبی آتش صاحب معتبر ریسرچر اور کنٹریبیوٹر فار کشمیر لٹریچر اینڈ ہیریٹیج. سب سے پہلے میں مشتاق صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے فلم کی بات چلی. جی, تو ابھی آتش صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ بہت کچھ ہم پرزرو نہیں کر پاتے, جو ٹینجیبل اور انٹینجیبل ہیریٹیج کی بات ہوگی. جی. تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں. اور ایک بار جب مجھے ایک فلم لکھنے کا موقع ملا حافظ نغمہ پہ, تو میں نے ریسرچ مٹیریل کلیکٹ کرنے کی کوشش کی, تو بڑے پاپڑ بیلنا پڑے, اور بڑے چھوٹے چھوٹے ریفرنسز ہیں, اور اتنے مطلب وہ ان آتھینٹک اکاؤنٹس ہیں جن کو ڈاکومنٹ نہیں کیا جا سکتا, جن کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا ہے. اور اس طرح کی ڈیفیکلٹیز کچھ اور بھی جو ثقافت کے حوالے سے کچھ
معاملات ہیں وہاں آتی رہتی ہے. سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کس طرح کی ڈیفیکلٹیز آپ نے فیس کی, کیونکہ آپ نے ارادہ کر لیا تھا, آپ نے کہا ممبئی میں ارادہ کر لیا تھا کہ میں سری نگر جا کے سب سے پہلے ہیریٹیج پہ ہی کام کروں, تو آپ کو کس کس طرح کی ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑا یہ فلم بنانے میں؟ دیکھیے ہیریٹیج کے حوالے سے جو آپ نے پہلے موضوع چھیڑا تھا کہ وہ ان پروٹیکٹڈ سائٹس ہے, شاید برزہامہ کی ایک بات ہے, لیکن جو باقی سائٹس ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ پروٹیکٹڈ ہے. برزہامہ بھی پروٹیکٹڈ سائٹ تو کیونکہ ہر ایک سائٹ پہ جانے کے لیے ہمیں دلی سے پرمیشن لینا پڑے گا. انڈین آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کافی فارملٹیز پوری کرنی وہ ہوتی تو ہے صرف یہ کہ آپ شوٹنگ کے لیے. دوز آر پروٹیکٹ. ابھی تک جتنے 10 سال پہلے کی بات میں نہیں کہوں گا, لیکن اب جو بھی ریمینز ہے وہ رہیں گے. ان میں وہ اچھا خاصا کام چل رہا ہے ان کو پرزرو کرنے کے لیے. سو اس حساب سے آئی ایم سیٹسفائڈ, ادر دین مے بی ایک اور دو سائٹ جو شاید ابھی پروٹیکٹڈ نہ ہو. باقی ساری سائٹیں پروٹیکٹڈ ہے, وہاں کسی ایریا کو گھسنے نہیں دیتے ہیں. تو یو ہیو ٹو ہیو پراپر پرمیشن ٹو گو ان سائڈ دیز سائٹس. مشتاق صاحب آپ کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک کمرشل کی باری ہے, ایک کمرشل کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے براہ راست سری نگر دوردرشن کی کرسر چینل سے. آج ہم بات کر رہے ہیں ہیریٹیج کی اہمیت کی بات کر رہے ہیں, اور ہیریٹیج کے الگ الگ جو پہلو ہیں اور اس کے پریزرویشن اور کنزرویشن کے بارے میں بھی ہم بات کر رہے ہیں. لیکن ابھی ایک یہ اطلاع جو ہے ہمیں موصول ہوئی ہے, جو اطلاع میں نے آپ کو اس سے پہلے دی تھی کہ آج ایک اویئرنیس ورک شاپ ہو رہا ہے پرائم منسٹر اسپیشل اسکالرشپ اسکیم کے حوالے سے گورنمنٹ ڈگری کالج پلوامہ میں 12:30 بجے. لیکن ابھی یہ اطلاع ہمیں موصول ہوئی کہ یہ پوسٹ پون ہو گئی ہے, یہ اویئرنیس ورک شاپ پوسٹ پون ہو گیا ہے. اور ابھی یہ کب اس کا انعقاد ابھی آگے کب ہوگا وہ اطلاع ہمیں جب ملے گی تو ہم آپ تک پہنچائیں گے. جی ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں ثقافت کی, ہم بات کر رہے ہیں ہیریٹیج کی. مشتاق صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ آپ نے برشا فلم کا ذکر بھی کیا اور یہ آرکیٹیکچر جس پہ آپ نے فلمز بنائی ہیں, کیا ڈیفیکلٹیز کا سامنا آپ کو, کیا چیلنجز کا سامنا آپ کو کرنا پڑا یہ شوٹ کرتے ہوئے؟ اور یہ سوال جڑا ہوا جو پہلے سوال پوچھا تھا اس کے ساتھ. ڈفیکلٹی زیادہ ہے نہیں. اگر آپ من بنا لیتے ہیں اور صحیح لوگوں کو انوالو کرتے ہیں, اچھی ٹیم بنا لیتے ہیں, کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہے. ہمارے پاس را مٹیریل کافی ہے ادھر. ضرورت ہے محنت کرنے کی, ضرورت ہے جو رائٹ لوگ ہیں ان کو ایک امبریلا میں لا کے کام کرنے کی. یہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے یہ ایک ون مین شو نہیں ہوتا, اس کے لیے ٹیم چاہیے, ایک ٹیکنیکل پراپر یوٹیلائزیشن آف ریسورسز. تو اس کے حوالے سے میں اور ایک بات کہنا چاہوں, چونکہ آج یہ ورلڈ ہیریٹیج ڈے ہے, ہمارے پاس اتنی اچھی سائٹس ہے یہاں, ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں ان کو جو ہیریٹیج ٹورزم میپ پہ لانے کی کوشش کریں. اور جو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ہے, یہ مطلب مجھے بڑی دکھ سے بھی یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ ہماری ایک بھی سائٹ اس لسٹ میں انلسٹڈ نہیں ہے, جبکہ ہمارے پاس مغل گارڈنس ہیں. اگر آپ دیکھ لیجیے دلی میں کچھ مغل گارڈنس ہیں جو کہ اس سے بہت چھوٹے ہیں, وہ اس ورلڈ ہیریٹیج سائٹس کے فہرست میں شامل ہے. اور یہاں ارباب اقتدار کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ یہ سائٹس جو ہیں یہ شامل ہو جائیں. حالانکہ انٹیک یہاں پہ ایک ہے ان کا, وہ بہت کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہمیں چاہیے گورنمنٹ لیول پہ بھی یا جو دوسرے این جی اوز ہے عوامی سطح پہ بھی چاہیے کہ کنسرن ہمارا ہونا چاہیے ان کو ورلڈ ہیریٹیج اس پہ میپ پہ لانا چاہیے یہاں کی سائٹ سے, کیونکہ کافی رچ ہماری ہیریٹیج ہے, کافی اچھی سائٹس ہیں جن کو واقعی میں اگر ورلڈ ہیریٹیج میپ پہ لایا جائے تو ٹورزم تو بڑھ ہی جائے گا, اور اس میپ پہ آنا ایک میٹر کرتا ہے. ہمارا ماضی جو ثقافتی جو ہماری جو پاسٹ رہا ہے بہت شاندار رہا ہے, بہت قابل فخر رہا ہے. اور یہ بات صحیح ہے کہ کچھ آرٹ فارمز جو ہیں اب ڈائی ڈاؤن ہو رہی ہیں, اور ہماری بے توجہی, ہماری عدم توجہ جو اس سلسلے میں ذمہ دار ہے. آپ سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. عاطف صاحب آپ سے کچھ اور بات جاننا چاہیں گے. کشمیر کی موسیقی